نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج یکم ذوالحجہ جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ، اس کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ وہ عظیم دن ہیں اس دنیا کے اندر کہ قرآن مجید کے اندر جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑے عظیم اور بابرکت دن آنے والے ہیں اور جو شروع ہو چکے ہیں، جو احادیث مبارکہ ہم آگے اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کرتے ہیں کہ یہ بڑے عظیم دن ہیں اور بڑی برکت والے دن ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں پہلے حصے کے اندر میں مختصراً ان 10 دنوں کے حوالے سے ان کی فضیلت کیا ہے چند احادیث آپ کے گوش گزار، اور آخر میں پھر ہم جو زیادہ اہم موضوع ہے وہ قربانی کے مسائل کے اوپر چند مسائل آپ کے گوش گزار کریں گے، اور اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو ہم اس کو لے لیں گے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ سورہ فجر کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والفجر، فجر کی قسم کھائی، تو فجر کا جو وقت جو طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس وقت کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ اب اس کی الگ فضیلت ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ولیال عشر، اور پھر یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی بھی قسم کھائی۔ تو کثیر محدثین اور مفسرین نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ گزارش کی کہ ان 10 دنوں کو کہا جاتا ہے افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر سب سے افضل ترین جو دن ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ برکت اور عظمت کے حساب سے پورے سال میں جو سب سے عظمت والے 10 دن ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ہم عمومی طور پر ان سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ ہمارا زیادہ فوکس اور دھیان جو حج پر جاتے ہیں ان کا حج پر ہوتا ہے، اور جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کا فوکس قربانی کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہم ان 10 دنوں کو عبادت کے لیے معمول اپنا نہیں بناتے، اور ان کی اہمیت سے اکثر ہم نابلد ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے یا ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 10 ذوالحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اس پر پھر اور مختلف روایات ہیں کہ ایک ایک دن کا روزہ رکھنے پر کتنا کتنا اجر ہے، کتنے کتنے سالوں کا، ہزاروں کا، سینکڑوں سالوں کا اجر ہے ایک ایک دن کا روزہ رکھنے پر۔ اور 10 ذوالحجہ کا روزہ ممنوع ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، تو عید کے دن کا روزہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں دنوں پر روزہ وہ حرام ہے، منع ہے۔
عید کے دن کا روزہ یہ ہے کہ اس دن انسان صبح کچھ نہ کھائے پیے، اور قربانی کا جانور جب ذبح ہو اس کا گوشت آئے تو جس لمحے بھی وہ گوشت آئے گا اس سے وہ اس کا افطار ہو جائے گا۔ یہ عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ ہے، یعنی پورے دن کا روزہ نہیں رکھنا، بس صبح اس دن کھائے پیے نہیں، وہ نیت یہ کرے کہ جب گوشت آئے گا تو میں اس قربانی کے گوشت کو کھاؤں گا۔ یہ افضل ہے، بہتر ہے، واجب یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی 10 دنوں کے روزے فرمایا کہ وہ پورے سال کے برابر کے ثواب ہے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کا قیام فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کی راتوں کا قیام ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث مبارکہ سے بھی ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی عمل سر انجام انسان دے وہ اللہ رب العزت کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں لڑنا اور جہاد کرنا یہ بھی؟ تو فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہ پھر آگے تفصیل ہے جو میں نے عرض کیا کہ ایک ایک دن کے روزے کی کتنی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اس ہر دن کے روزے کا اجر وہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 اونٹوں کی قربانی کے برابر ہے، اور 100 گھوڑے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے اجر کے برابر ہے۔ اور ان کا جو روزہ ہے اس کا اجر یہ ہے کہ 2000 غلام آزاد کرنے، اور 2000 اونٹوں کی قربانی، اور 2000 سواری کے جو گھوڑے ہیں جو راہ خدا میں لڑتے ہیں، جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے برابر انسان کو اجر ملتا ہے اگر وہ ان دنوں میں روزہ رکھے، قیام کرے اور عبادت کرے۔ تو اب ان 10 دنوں میں کیا اعمال سر انجام دینے چاہیے؟ ان 10 دنوں کے اندر وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان قیام کرے، روزہ رکھے، اور ذکر و اذکار کرے، درود و سلام کو کثرت سے پڑھیں، اور رات کو بھی قیام کر کے، رات کا قیام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پوری رات قیام کرنا، یہ یاد رکھیے، جب لفظ قیام اللیل بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد پوری رات کا قیام نہیں ہے کہ پوری رات آپ کھڑے رہیں، وہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا سورہ مزمل کے آغاز میں کہ محبوب آدھی رات یا اس سے بھی کم کا حصہ آپ کھڑے ہوا کریں۔ قیام اللیل سے مراد یہ ہے کہ اگر تو معمول نہیں ہے جاگنے کا، اور اپنی طبیعت کا اور اپنی روٹین کا معلوم ہے کہ مجھ سے نہیں جاگا جائے گا فجر سے پہلے، تو پھر عشاء کی نماز کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ کر سو جائیں، وہ قیام اللیل میں شمار ہو جاتے ہیں، اضافی نفل جو تو عشاء کے نوافل ہیں نا، ان کے علاوہ 2 رکعت نوافل زائدہ رات کے پڑھ کے انسان پھر بستر پر جائے۔ اور بہتر عمل یہ ہے، اور جو نوافل اور جتنی نفلی باتیں ہیں ان میں سے پھر سب سے افضل عبادت ہے وہ تہجد کی ہے، کہ انسان صبح صادق سے پہلے جاگے اور جاگ کر چہ جائے کہ وہ 2 نفل ہی وہ پڑھ لیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے یہ تہجد کے نوافل یہ فرض تھے، آقا علیہ السلام پر فرض تھے، باقی امت پر فرض نہیں ہے، ہمارے لیے نفل ہے، لیکن حضور کے لیے فرض۔ اور اس کا اجر کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب اس کا اجر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اللہ رب العزت حشر کے دن جب اپنی کرسی لگائے گا اس کے ساتھ جو دوسری کرسی لگے گی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہ ان 2 نوافل کا اجر ہے جو اللہ کے اپنے محبوب کے لیے ہے، تو امتیوں کے لیے بھی اس کے لیے بے شمار اجر ہے۔ تو قیام اللیل اس کو معمول بنائیں ان 10 دنوں کے اندر، جو میں نے گزارش کی کہ یا تہجد کے 2 نفل پڑھنے یا عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ کر اضافی نوافل ادا کر کے انسان سو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز جو علامہ صاحب نے امام صاحب نے پچھلی جمعے کو بتا دی تھی وہ قربانی کے حوالے سے ہے، وہ آقا علیہ السلام نے اور مولا علی کریم سے مروی ہے، وہ قربانی کے آداب سے متعلقہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ان 10 دنوں کے اندر وہ اپنے اس سے پہلے یعنی کل کی شام تک
کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ گنجائش تھی کہ اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں۔ اس سے کیا ہے کہ وہ موافقت ہو جاتی ہے حاجیوں کی، جو احرام پہنتے ہیں ان کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو قربانی نہیں کرتا اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ قربانی والوں کی موافقت اختیار کر لے گا، تو اس کا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر ہے۔ اب قربانی کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی کا حکم کیا ہے اور قربانی کی اہمیت کیا ہے، تو سورہ کوثر کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے براہ راست اس کا حکم ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی، اے محبوب لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ تو ان جو 3 دن ہیں قربانی کے، 10 ذی الحج، 11 اور 12، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ 12 ذی الحج کی عصر سے پہلے تک انسان قربانی کر سکتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا اس کے بھی ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو یہ قربانی کا اجر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی سے زیادہ یہ 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو، سوائے یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے، صلہ رحمی، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے، یہ قربانی کے ساتھ دوسرا عمل ہے جو اس دن کے لیے مقبول ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبولیت کی سند پا لیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گوشت ہے، یہ خون ہے، اللہ رب العزت کو اس کو تمہاری اس خون کی اور گوشت کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اس کے فلسفہ کو سمجھیے کہ اس سے مراد اخلاص ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ جتنی نیت خالص ہوتی چلی جائے گی، جتنا من عمل کرتے ہوئے وہ پاک اور صاف اور اجلا ہوتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو اتنا زیادہ اجر ملتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیے، قربانی تو کی آپ نے، جانور کو ظاہری طور پر ذبح کیا، اور اس سے حاصل کیا ہوا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ گوشت حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ گوشت تو اللہ رب العزت نے تو معاذ اللہ کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو حکم ہم آگے عرض کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا فرمایا کہ خود کھا لیں، اس کا تو حکم یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں پھر کیا چیز پہنچتی ہے اور جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں وہ انسان کے دل کی نیت پہنچتی ہے، وہ دل کی حالت اور نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی کیا ہے؟ کہ اپنے مال کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا۔ وہ کیا ہے کہ انسان مال اس کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میرا مال، میری شے، اب اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کرنا ہے۔ تو وہ جو جانور کی گردن کے اوپر وہ چھری چل رہی ہوتی ہے، وہ دراصل انسان اپنے نفس کے اوپر چھری چلا رہا ہوتا ہے، کہ یہ جو اس کو مال کی اور دنیا کی محبت اور رغبت کھینچے رکھتی ہے، اس کے اوپر یہ چھری چلا دی جائے۔ اور پھر یہ آج کل ہم جس فتنے کے دور کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس میں ریاکاری کا بہت زیادہ عمل اور دخل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ کہ ہم اتنے ہزار کا اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، وہ اتنے لاکھوں کا اتنا بڑا بیل جو ہے وہ، تاکہ لوگ کہیں کہ یار اس کو اللہ نے بڑا دیا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں اس نے بڑا جانور خرچ کیا ہے، انسان نے تو جی بڑے خوبصورت بکرے لائے ہیں۔ وہ دنیا یہاں پر کہہ دے گی، کہے بغیر بھی اور سوچے بغیر بھی کہہ دے گی، لیکن اگر دل کی نیت بھی یہ ہوئی تو پیسہ الگ خرچ ہوا، اللہ کے ہاں تو اس کا کچھ بھی نہیں گیا۔ پیسہ خرچ کر کے بھی انسان نے کچھ نہیں کمایا، یعنی انویسٹمنٹ کر کے بھی پروفٹ زیرو کروا دیا تھا،
انویسٹمنٹ بھی زیرو، پروفٹ بھی زیرو ہو گیا۔ تو ایسا کوئی بزنس مین ہے جو ایسا بزنس کرے اور ایسی انویسٹمنٹ کرے کہ انویسٹمنٹ کرے اور اپنا جو اس کا بنیادی کیپٹل ہے اس کو بھی زیرو کروائے اور جو اس کے اوپر پروفٹ آنا ہے اس کو بھی زیرو کروا دے؟ کون ایسا بے وقوف انویسٹر ہوگا یا بزنس مین ہوگا جو ایسی انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور صرف ہے کیا کرنا ہے، کرنا ظاہری طور پر کوئی بڑا عمل سر انجام نہیں دینا کہ کوئی بہت بڑا عمل سر انجام دینا ہے، کوئی پہاڑ کاٹ کے لانا ہے، نہیں، صرف اس دل کو خالص کرنا ہے، اس دل کو صاف رکھنا ہے، اس کے اوپر ویجیلنٹ رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے کہ میرے دل کے اندر شیطان کی طرف سے کیا وسوسے آ رہے ہیں، میرا نفس اس کے اندر کیا خواہش پیدا کر رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر لوگوں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا کہ کوئی میری تعریف کر دے، کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ حاجی صاحب نے یہ کیا ہے، فلاں صاحب نے یہ کیا ہے، نہیں، دل کے اوپر یہ نگاہ رہے کہ دل اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہے۔ تو قربانی کر کے بھی قربانی نہ کرنا اور اس کو ضائع کر دینا یہ ریاکاری کی وجہ سے ہے، نیت کی وجہ سے ہے۔ تو نیت کو خالص رکھیں، نیت کو حصہ ڈال کے کر رہے ہیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھیں نا اسلام نے نظام کیسا دیا ہے، جو جتنی استطاعت رکھتا ہے پورے جانور کی رکھتا ہے پورا جانور کرے، 2 کی رکھتا ہے 2 کرے، 3 کی رکھتا ہے 3 کی کرے، اونٹ کی رکھتا ہے اونٹ ذبح کرے۔ کیا ہے جی، اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور جس کو تھوڑی توفیق ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ میں بھی خرچ کر دوں، وہ حصہ ڈال دے۔ آسانی پیدا کر لی اسلام نے، دین نے اس کے لیے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ کنٹریبیوٹ بھی کرے، وہ پارٹیسپیٹ بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اجر سے محروم نہ رہے۔ اور فرمایا جو بالکل نہیں کر رہا وہ کیا کرے، وہ یہ ناخن اور بال نہ کاٹے، وہ بھی قربانی والوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ وہ کیا کیا بہانے تلاش کر رہی ہے نوازنے کے لیے، اور اس رحمت سے بھی ہم کیا کریں، حصہ لینے کی بجائے نیت خراب کر کے سارے کا سارا کیا ہوا عمل بھی برباد کر لیں۔ اس پر دوستان مکرم بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ویجیلنٹ رہیں، آگاہ رہیں، دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے جا رہا ہے اور کوئی شخص اس کے اوپر بات کر رہا ہے، کوئی خوشامد کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کے اوپر آگاہ رہیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ نفس کا حملہ ہے۔ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا عمل برباد اور ضائع نہ ہو جائے۔ سوچیں نا، آپ ذرا تصور کریں کہ میں پیسے خرچ بھی کر رہا ہوں اور مل بھی کچھ نہیں رہا، تو اس بات کے اوپر آگاہ رہیں۔ اب اس کی جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کچھ دوست احباب انٹرنیٹ پر موجود کچھ چیزیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ جی شاید یہ واجب نہیں ہے، محض ایک سنت عمل ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم کیونکہ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، ہمارے ہاں جو شخص صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر براہ راست حکم ہے، اللہ رب العزت نے خود حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو امر کا صیغہ قرآن مجید میں کسی کام کے لیے آتا ہے تو یہ اس کے وجوب کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست فرمایا کہ ونحر، قربانی کریں، حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ پھر کئی احادیث اور بھی ہیں، اور ایک روایت جو مشہور ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 3 دنوں قربانی کے دنوں کے اندر استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اور ہمارے مسلمانوں کے قریب نہ آئے۔ پھر اسی طرح اور اس میں آ کے پھر کافی اس کی احادیث ہیں جو اس کی فضیلت کے اوپر ہیں۔ میں اب مختصر وقت کم ہے تو میں اس کے مسائل کی طرف جانا چاہوں گا کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے۔ واجب یہ اسلام اس کی پہلی شرط ہے، یعنی مسلم کے اوپر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ مقیم پر فرض ہے، مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ آج کل کا مسافر نہیں ہے۔ اس دور کے اندر جو 80-90 کلومیٹر کی مسافت گھوڑے پر طے ہوتی ہے وہ 3 دنوں کے لیے انسان شہر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، آج آپ کا 70 کلومیٹر کے اوپر تو یہ گجرانوالہ کھڑے ہوئے، آپ نے گھنٹے میں پہنچنا ہے اور گھنٹے کے اندر واپس آ جانا ہے۔ تو یہ مسافت وہ مسافت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں تو سفر پہ نکلا ہوں، گجرانوالہ مسافر ہوں تو مجھ پر تو واجب نہیں ہوتی۔ آپ کے گھر میں آپ کی استطاعت ہے، مکمل طور پر قربانی ہو سکتی ہے، آپ وہاں سے 3 دنوں سے پہلے گھر پہ واپس آ کر قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھا کریں۔
پھر اس کے بعد صاحب نصاب ہونا یعنی مالدار ہونا، اور اس کے بعد ہے آزاد ہونا یعنی غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور بڑی اہم بات ہے جو کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، قربانی مردوں پر واجب نہیں ہے، قربانی مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ اب جو اگلا اہم نقطہ ہے وہ ہے قربانی کا نصاب۔ قربانی کا نصاب یہ عمومی طور پر اس کو گڑمڑ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب وہ تب کہلاتا ہے کہ ضرورت سے زائد ایک مخصوص مال جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اور اس پر سال بھی گزرا ہوا ہو۔ قربانی کے کیس میں یہ نہیں ہے، قربانی کے کیس میں اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اب یہ فقہا نے زیادہ تر یہ کہا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر، اس کو سن لیں اور سمجھ لیں، قربانی کے 3 دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر اگر ضرورت اصلیہ سے زیادہ آپ کی جو روزمرہ کی بنیادی ضروریات ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے، ماہانہ خرچ ہے آپ کا اور دیگر ضروریات ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، مکان کے کرائے ہیں، یہ ساری آپ کی بنیادی ضروریات ہیں۔ یہ نہ ہو کہ قربانی میں پیسے لگا دیں اور مکان کا کرایہ دینا جو کہ پیسے نہ ہو۔ تو اپنی بنیادی ضروریات سے اتنے پیسے زیادہ ہوں کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو پھر اس شخص پر ان 3 دنوں کے اندر اگر پیسے اتنے آ جائیں، اتنا مال آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ نصاب ہے قربانی کا، اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے یعنی زکوٰۃ کے حساب سے وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، پھر ان 3 دنوں میں اس پر ویسے ہی قربانی واجب ہے کہ وہ اس سال قربانی کرے، اس سال کے اندر اندر۔ یہ علاوہ ازیں اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس ویسے تو وہ صاحب نصاب نہیں لیکن ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد رقم آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر مقروض کے حوالے سے سن لیں کہ اگر کسی نے قرض لیا یا دیا ہوا ہے تو وہ کیا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپنے پاس موجود سونا چاندی نقدی اور مال تجارت اس کی کل مالیت جمع کر لیں، مالیت کو جمع کر لیں، اور پھر اگر کسی کو قرض دیا ہوا اور اس کی واپسی کا امکان ہے تو اسے بھی شامل کر لیں، اس ساری جمع شدہ مال میں سے جتنا قرض ہے اس کو مائنس کریں، اور اب جو بچ جائے تو اگر وہ نصاب شرعی کے برابر ہو تو قربانی واجب ہے۔ یعنی آپ نے اپنے پاس جتنا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش کی شکل میں ہے، بینک سیونگز ہیں، کہیں سے کہیں آنے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں آ رہے، بے شک بعد میں آنے ہیں، اس سارے کو کیلکولیٹ کریں، اپنے پاس کیلکولیٹ کر کے اپنا جو قرض ادا کرنا ہے اس کو اس میں سے مائنس کریں، اور باقی جو رقم ہے وہ نصاب کے برابر ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ یہاں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے جو میں نے کہا مرد اور عورت پر، اب میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی، ہمارے ہاں عموماً مرد قربانی کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو چند چیدہ مسائل میں آپ عرض کر دوں، اگر کیونکہ اگلے جمعہ المبارک پہ پھر عید قریب آ جانی ہے تو میں نے چاہا کہ اس جمعہ پر ان مسائل کو لے لیا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً قربانی کر رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، اور صاحب نصاب ہوتی ہے زوجہ محترمہ، زیور وغیرہ تو سارا اس کے پاس اور اس کی زیر ملکیت ہوتا ہے، تو واجب عورت پر ہوتی ہے۔ واجب کس پر ہوتی ہے؟ عورت پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے، وہ زوجہ محترمہ اگر آپ کی زیر کفالت ہیں تو اس کو ہبہ کریں یا اس کی طرف سے آپ حصہ ڈال لیں یا جانور خرید لیں، اور یہ قربانی نام کریں کہ یہ اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو اپنی طرف سے بھی کر لیں، اگر استطاعت ہے تو۔ اور بصورت دیگر اگر مال آپ کی زیر ملکیت ہے، بزنس مین ہے، پراپرٹی ہے، باقی چیزیں ہیں، تو پھر آپ پر بھی واجب ہے اور اس پر بھی واجب ہے۔ تو ہم عمومی طور پر خود کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی ان کی طرف سے ہوتی ہے جس پر جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب میں نے پہلے زکوٰۃ کے موضوع میں بھی یہ چیز بیان کی ہے کہ وہ عمومی طور پر خواتین ہوتی ہیں۔ مرد تو بیچارہ بعض اوقات مسکین ہوتا ہے، وہ تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، وہ تو اس حالت میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، مہینہ خرچ ہے، سیلری ہے تو اس کی تو سیلری ختم، دیہڑی دار مزدور ہے، وہ تو بیچارے کے پاس ایک وقت کا کھانے کا دوسرے کا ہے ہی نہیں، تو وہ تو مسکین کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور زوجہ صاحبہ جو ہیں ان کے پاس مال پڑا ہوا ہوتا ہے، سونا پڑا ہوا ہوتا ہے، زیور پڑا ہوا ہوتا ہے،
اب یہ بات غرض نہیں ہے کہ جی وہ فلاں کی طرف سے آیا ہے، گھر والوں کی طرف سے، سسرال کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے، تو یہ تو شادی کا زیور ہے تو اس کو کیا کریں. اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے اور اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے. یہی تو وہ جو دل کھنچتا ہے نا خرچ کرتے ہوئے، وہی تو اس دل کا تالا توڑنا ہوتا ہے وہیں سے تو سارا. سونے کی مقدار وہ تو ویسے 7.5 تولے کی ہے، لیکن میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اگر آپ چاندی کو دیکھ لیں تو چاندی کی جو 52.5 تولے کی قیمت ہے وہ کم و بیش اگر 15 یا 1600 کے حساب سے 80,000 یا اگر 90,000 کر لیں تو 90,000 کے قریب کیش یا باقی مال اگر آپ کے پاس ہے یا اتنا سونا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ قربانی واجب ہے، وہ کرنی پڑتی ہے. پھر جانور ہیں جی، جانور 3 قسموں کے جانور ہیں، ان پر قربانی ہوتی ہے. اس میں اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے، اور پھر ان کی جنس ہے. بھینس عمومی طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اب یہ بحث شروع ہو گئی جی بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے. فقہ کی جتنی کتب ہیں فقہ کی، عام کیونکہ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، اس میں لفظ بقرہ ہی استعمال ہوتا ہے گائے کے لیے، لیکن بریکٹ میں وہ اس کے لیے بھینس کو لکھ دیتے ہیں. بھینس عرب میں اس وقت نہیں پائی جاتی تھی نا، تو اس لیے بقرہ کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. تو ہے یہ اسی کی جنس میں سے ہے تو اس پر بھی لگتی ہے. اور اسی طرح پھر جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، وہ بھی اسی میں سے شامل ہے، کیونکہ دمبے کی تو پھر آقا علیہ السلام نے خود قربانی فرمائی ہے، پسند فرمایا اس کو. پھر ہے جانور کے اچھا ان کی عمریں جو ہیں وہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، بھینس اور گائے جو ہے 2 سال کی، اور بکری یا بھیڑ یہ 1 سال کی ہو. اب اس میں ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں جو عموماً دانتوں کی شرط لگائی جاتی ہے، گھر میں جو لوگ خود پالتے ہیں اس کو خبر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کا. دانت نکلنا شرط نہیں ہے، شرط اس کی عمر ہے. دانت کیونکہ ہم بیوپار کے اندر ہیں، تجارت کے اندر ہیں، ہم نے منڈی سے خریدنا ہے، تو دانت اس کی ایک علامت ہے کہ جو 9 ماہ یا سال کے قریب ہو جاتا ہے، یا سال کا ہو جاتا ہے، یا 1 سال 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، تو اس کے دانت نکل آتے ہیں، کم از کم سامنے والے 2 دانت نکل آتے ہیں. یہ ایک علامت ہے اس کی، یہ شرط نہیں ہے، شرط عمر کا پایا جانا ہے. اور بھیڑ جو دمبے جو ہے اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ کم ہو، سال سے کم ہو، لیکن وہ فربا ہو، گوشت اور جسامت اس کی اتنی ہو کہ وہ سال کا نظر آتا ہو، تو اس کی بھی جائز ہے. اب اگلی چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے جانوروں کے حصے. یاد رکھیے جو چھوٹے جانور ہیں نا، بکری بھیڑ وغیرہ، اس میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے. بڑے جو جانور ہیں اس میں 7 حصے ہیں، گائے ہو یا اونٹ ہو یا بھینس ہو، ان میں 7 حصے ہیں. 7 حصوں کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک حصہ جو ہے نا، ایک حصہ وہ مکمل کسی بھی ایک شخص کا ہونا چاہیے. مثلا 2 لوگوں نے پیسے ملا کر اگر ایک بڑا جانور خریدا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 3.5 حصے ایک کے ہوں گے اور 3.5 ایک کے ہوں گے، نہیں، وہ 4 ایک کے ہوں گے اور 3 ایک کے ہوں گے. وہ آپ اپنے طور پر تقسیم کر دیں کہ 4 آپ کے ہیں اور 3 میرے ہیں. بعد ازاں گوشت کو بھی اسی طرح تقسیم کریں. پھر جو آپ کا چوتھا حصہ ہے اس کو پھر آپ بعد ازاں خود اپنی رضامندی کے ساتھ اس کو تقسیم کر لیں. لیکن حصے وہ ایک مکمل حصہ ایک فرد کے حصے میں آئے گا. اور ایک ضروری بات کہ جو حصے شامل کر رہے ہیں ان میں کوئی شخص بھی وہ صدقہ کی نیت سے حصہ شامل کرنے والا نہ ہو، وہ گوشت کی نیت سے حصہ شامل کرنے والا نہ ہو، ورنہ ساروں کے ساروں کی قربانی گئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حصہ شامل کر رہے ہیں وہ قربانی کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں. ہاں ایک اجازت ہے، وہ عقیقے کی ہے کہ اگر کسی نے بچے کا عقیقہ کرنا تھا وہ نہیں کیا تو وہ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا تو وہ جائز ہے، عقیقہ جائز ہے. صدقہ ہو گیا یا کسی نے گوشت کی نیت سے کیا یا کسی نے دکھاوے کی نیت سے کیا یا کسی بھی دوسری نیت سے کیا، اس سے نہ اس کی قربانی ہونی ہے نہ باقی حصہ شامل کرنے والوں کی قربانی ہوگی. یہ ذہن میں رہے. پھر ایک عام سوال جو عمومی طور پر دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے جائز ہے، یعنی 100% جائز ہے. آقا علیہ السلام کے اپنے عمل مبارک سے ثابت ہے. آقا علیہ السلام جب چھری چلاتے تھے تو اس وقت آپ فرماتے تھے کہ یہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آقا علیہ السلام ہماری طرف سے بھی قربانی فرماتے رہے. تو اپنے فوت شدگان، اچھا یہ یاد رکھیے، ان کی طرف سے قربانی وہ نفل ہے. وہ کیا ہے؟ نفل ہے. یہ نہ ہو کہ اپنا واجب انسان چھوڑ کے ان کا نفل کرتا رہے. اپنا واجب ادا کرنا وہ لازمی اور ضروری ہے.
ان کی طرف سے کریں گے وہ نفل ہے. اگر زائد ہیں جانور بڑا خریدا ہے, حصے ہیں, استطاعت ہے, جانور 2 خرید لیں آپ, اپنی طرف سے واجب ہو گیا, والدین کی طرف سے, ایک والد یا ایک والدہ کی طرف سے, وہ فوت شدہ ہیں یا زندہ ہیں, ان کی طرف اگر استطاعت نہیں بھی رکھتے تو ان کی طرف سے وہ کر سکتے ہیں, وہ نفل ہے. آخری چیز, اور اس پر ہم گفتگو کو ختم کریں گے, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے گوشت کی تقسیم. گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور باقی جو 2 حصے ہیں ان کو صدقہ کر دیا جائے. علاوہ ازیں گوشت کا حکم یہ ہے کہ سارے کا سارا بھی خود کھا لیں, 1 ماہ کھائیں, 2 ماہ کھائیں, 6 ماہ کھائیں, پورا سال کھائیں, بالکل 100% جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں, جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ ایک خود رکھا جائے, ایک رشتہ داروں میں اور ایک اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائے. آخری چیز ہے وہ کھال کے حوالے سے ہے کہ کھال جو ہے وہ یاد رکھیں, مسجد کو براہ راست کھال نہیں دی جا سکتی. کھال لگتی ہے مدرسے کو, کسی غریب کو, فلاحی ادارے کو, یا فروخت کر کے یا براہ راست آپ اس کو دے سکتے ہیں. اپنے استعمال میں صرف اس کو مصلح کے طور پر لا سکتے ہیں, اپنے استعمال میں بھی نہیں لا سکتے. امام مسجد کو دینی ہے تو ان کے لیے بھی وہ اعانت کے طور پر, یا وہ اگر وہ ضرورت مند ہیں, وگرنہ وہ ان کے لیے بھی مصلح کے طور پر یوز ہوگی. مسجد کو کھالیں نہیں لگتی. مدارس کو دے سکتے ہیں جہاں پر بچے پڑھتے ہیں, اور دیگر فلاحی ادارے ہیں یا غریب غربا ہیں ان کو فروخت کر کے ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے جو 7 اعضاء ہیں وہ حدیث پاک میرے سامنے آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام ذبیحہ کے 7 اعضاء کو مکروہ شمار کرتے تھے. مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہیں. آقا علیہ السلام نے کبھی یہ استعمال نہیں فرمایا. اس میں پتا ہے, مثانہ ہے, شرمگاہ ہے, اعلیٰ تناسل ہے, خصیتین ہیں, غدودیں ہیں اور خون ہے. آقا علیہ السلام نے ان 7 حصوں کو کبھی نہیں کھایا, اور جو پسند فرمایا ہے وہ ہمیشہ بکری کے اگلے حصے کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.